آج مجھے بہت فخر ہے، حقیقتاً مجھے نہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے ہر کارکن، ہر ورکر، ہر لیڈر اور ہر پختون فخر کرتی ہے اپنے وکلا برادری پہ، اپنے نیشنل لائر فورم پہ، اپنے اتحادی جمعیت لائر فورم اور فرنٹیئر لائر فورم، ان کے مشکور ہیں، اور انشاءاللہ یہ امید کرتے ہیں اپنے وکلا برادری سے کہ جس طرح باچا خان بابا اور ان کے خدائی خدمتگار، جس طرح ولی خان بابا اور ان کے دوست، جس طرح ہماری پارٹی کا آئین دستور ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں مضبوط عدلیہ کی ضرورت ہے۔ مضبوط عدلیہ اور ظالم عدلیہ کے بیچ میں بہت تھوڑا فرق ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ عدالتیں 12 بجے بھی کھلنے لگ گئی ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ عدالتیں اتوار کی رات 11:30 بجے بھی کھلنے لگ گئی ہیں۔ ہمیں فخر ہے ان باتوں پہ، لیکن اگر ہم تاریخ میں نظر ڈالیں تو پاکستان میں جب بھی آئین کو پامال کیا گیا ہے، پاکستان میں جب بھی ڈکٹیٹرشپ کو راستہ دیا گیا ہے، تو بدقسمتی سے وہ راستہ جوڈیشری کے راستے سے دیا گیا ہے۔ ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ آج اگر ہم الیکشن جیت کے نمائندگی کر رہے ہیں تو ہم نمائندگی کر رہے ہیں اپنے نظریے کی۔ ہمیں یہ محنت کرنی ہوگی کہ عدالت کو مجبور کیا جائے کہ وہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو مانے، پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کرے اور پارلیمان کی بالادستی کے لیے ہر کردار ادا کرے۔ ہم خوش ہیں رات کے 12 بجے نوٹس لیا جاتا ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ پچھلے 7 سال سے فارن فنڈنگ کیس چل رہا ہے، اس کا تو دن میں 10 بجے بھی نوٹس نہیں لیا گیا، رات کے 12 بجے تو چھوڑا۔ ہمیں شکایت ہے کہ پی آر ٹی جیسے کیسز کو باقاعدہ عدلیہ کے راستے روکا گیا ہے، ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ہمیں شکایت ہے جس طرح جمہوریت اور پارلیمان کا زیادہ تر حصہ استعمار کے ہاتھوں کھیل رہا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے عدلیہ کا زیادہ تر حصہ استعمار کے ہاتھوں مجبور ہے۔ ہم کھلے عام دیکھ سکتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو کیوں کسی کمیٹی کا ممبر نہیں بنایا جاتا، کیونکہ وہ سچ بولتا ہے، کیونکہ وہ حق کو حق بولتا ہے، باطل کو باطل بولتا ہے۔ ہمیں سب پتہ ہے، ہم ہر بات کر سکتے ہیں اور ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ آپ وکلا برادری ہے، ہمیں توہین عدالت کا قانون بھی معلوم ہے، اور وہ ایک کیس اسلام آباد میں پڑا بھی ہوا ہے، اسٹیٹ ورسز اسفندیار ولی خان۔ ہمارے خیال میں اس ملک میں کوئی سفید گائے نہیں۔ اگر ہم عوام کی خدمت کرتے ہیں، ہمارے پہ تنقید لاحق ہے، 100 بسم اللہ ہم پہ کریں، لیکن جہاں جس میں غلطی ہوگی وہاں پھر ہم جیسے دیوانے لوگ کھڑے ہوں گے، تنقید کریں گے، انگلی اٹھائیں گے۔ ولی خان بابا نے بہت پہلے کہا تھا کہ ہمیں نہ دھکیلے، ہمارے ناستے نہ روکے، نہیں تو اس ملک میں ایسے لوگ آ جائیں گے
جو آئین اور قانون کو نہیں مانیں گے پھر یہ ملک چلانا مشکل ہو جائے گا. میں جمہوریت کا طالب علم ہونے کے ناطے یہ قطعاً ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اس وقت عمران نیازی کے سپورٹ پہ قوتیں نہیں ہیں. یہی بات جو عمران نیازی کرسی سے اترنے کے بعد کر رہا ہے. اب وکلا برادری سے میں سوال پوچھتا ہوں, کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم یہ باتیں کریں گے؟ اگر پختون باتیں کرے گا, ہم باتیں کریں گے, تو ہمارے نصیب میں خودکش دھماکے ہوں گے. اگر بلوچ بات کریں گے تو ان کے نصیب میں مسنگ پرسن ہوں گے. لیکن اگر استعمار کے غلام بات کریں گے تو ان کو کھلی چھوٹ دی جائے گی کہ وہ جمہوریت کی بے عزتی کرے, وہ پارلیمان کی بے عزتی کرے, وہ عدلیہ کی بے عزتی کرے, اور کور کرنے کے لیے وہ دفاعی اداروں کو بھی آڑے ہاتھے لے, اور اس سے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں. پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے, ان حالات میں میرے خیال میں یہ گیمز ختم کرنی ہوگی, اور آئین کے مطابق جو لوگ حقیقت میں اس طاقت کے رکھوالے ہیں, عوام الناس, ہمیں یہ مل کر کوشش کرنی ہوگی کہ سب اداروں کو اس پہ مجبور کرے کہ جو آئینی طور پہ جمہوریت کا بنیادی اصول ہے, عوام کا طاقت عوام کے پاس رہے اور وہ طاقت اور لوگ نہ استعمال کریں. وہ بھلے جوڈیشری ہو, وہ بھلے اسٹیبلشمنٹ کے اور ادارے ہو, جو بھی عوامی طاقت کے راستے میں رکاوٹ بنے گا, عوامی نیشنل پارٹی اس رکاوٹ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی کوشش کرے گی. نیازی صاحب نے کال دیا ہے, اور کال پشاور میں بیٹھا ہوا ہے. ہمارے پشتوں میں گھر کو کور بولتے ہیں, تو سنے کور میں بیٹھا ہوا ہے, اور اس کا نظام ادھر سے چل رہا ہے. ایک دفعہ پھر تخت اسلام آباد اور تخت لاہور کے لیے پختونخوا کے وسائل استعمال ہوں گے. پختونوں کے لیے کبھی نہیں استعمال ہوتے, پختونوں کے لیے 9 سال استعمال نہیں ہوئے. ابھی پھر ہیلی کاپٹر سے لے کے سرکاری افسران اور پختونخوا کا, پختونوں کا ٹیکس کا پیسہ استعمال ہوگا, اور کپتان اپنے تخت اسلام آباد اور تخت لاہور کی لڑائی اس پہ لڑے گا. یہ بزدل انسان کی نشانیاں ہیں, اور یاد رہے کہ حکومت میں رہتے ہوئے 20-30 ہزار لوگ نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم جو سن رہے ہیں تو ہم ان اداروں کو, ہم تو سمجھ رہے تھے یہ بڑے بہادر لوگ ہیں, بابا دنیا میں 7ویں نمبر پہ. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ تو بڑے بڑے ملکوں سے دفاع کریں گے پاکستان کا. ان کو ہم ڈانٹ دیتے ہیں کہ آپ کی کام پہ ٹانگ رہی ہے. تو یہ بیچارہ برگر ہے, برگر ہم لاہور میں ہم نے پڑھائی کی ہے, برگر فیملی ہم جانتے ہیں. یہ بیچارہ برگر ہے,
اس نے پورے ملک کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے. اور میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ اس کے خلاف کیسز جو تیار پڑے ہیں، میں یہ ہر جگہ کہتا ہوں کہ وہ کیسز تھوڑے کھول لے. اس کے عمل کا ہم سب کو پتہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ریاست نے خود اس کو کھلی چھوٹ دی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پلان بنایا گیا تھا اس پلان کے مطابق گیم ابھی بھی چل رہا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے. اور انشاءاللہ اس وقت پختونوں کو اتحاد کی ضرورت ہے. ہم نے اتحاد کیا ادھر، ہم نے کچھ کمایا. اگر ہم یہی روایات آگے برقرار رکھیں گے تو نیازی کا جھوٹ جو کہ کھوکھلا ہے، اس کا کمیونٹی میں کچھ نہیں ہے اور اس کا صاف ظاہر ہے. وکلا آج دیکھیں، اگر اس کا وجود ہوتا تو آج وہ وکلا میں اس کا وجود دیکھتا. اس کا عوام کے اندر وجود نہیں ہے، اس کا کہیں بھی وجود نہیں ہے. اس کا وجود ہے تو اس وقت صرف کور میں ہے. اس کور کا سامنا کر کے اس وجود کا خاتمہ کرنا ہوگا. اور پاکستان کے لیے یہ بہت بے شرمی کی بات ہے کہ پوری دنیا میں یہ تاثر چل رہا ہے کہ پاکستان فوج تقسیم ہے. یہ میرے خیال میں اچھی بات نہیں ہے. جہاں ہم فائنینشیل بہت کرائسس سے گزر رہے ہیں. آپ کے سامنے میں یہ عرض کروں، آپ سب طالب علم ہیں، اس وقت پاکستان کے خزانے میں جو لیکوڈ منی پڑا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ وہ 3 مہینے پاکستان کا خرچہ اٹھا سکتا ہے. 3 مہینے کے بعد سری لنکا والا ماحول پاکستان کا ہوگا اگر پاکستان IMF کے ساتھ معاہدہ نہیں کرتا. ادھر موجودہ حکومت، موجودہ وزیر اعظم، جس کے ہم بھی اتحادی ہیں، حکومت میں نہیں ہے، ادھر ان کے سامنے بہت مشکل ہے. اور وہ مشکل یہ ہے کہ پاکستان کو جس جگہ پہ پہنچا دیا گیا ہے اس جگہ سے نکالنے کے لیے سخت ترین فیصلے کرنے ہوں گے. اور یہ ہم بھی سمجھتے ہیں، یہ آپ بھی سمجھتے ہیں. بالکل سخت ترین فیصلے اگر ہمیں کرنے ہیں تو ملک کو اپنے وسائل کے اندر کام کرنا ہوگا. اور بالکل آپ 20% وسائل ٹارگٹ کریں، آپ 20% وسائل میں جتنا سختی لا سکتے ہیں لائیں. لیکن جہاں آپ کا 80% وسائل خرچ ہو رہا ہے، جب تک وہ کنٹرول نہیں ہوتا یہ ملک ایک ہاتھی کو اپنے کندھے پہ لے کے چل رہا ہے اور وہ ہاتھی اپنے ہی ملک کو لے ڈوبے گا. ہمیں ٹارگٹ کرنا ہوگا تو ہمیں اپنے ترجیحات بدلنے ہوں گے. ہمیں جنگ کی بجائے ڈائلاگز اور دوستیوں کی طرف بڑھنا ہوگا. میں یہ مانتا ہوں کہ جس ملک میں فوج نہیں ہوتی ادھر فوج ہوتی ہے لیکن کسی دوسرے ملک کی. تو میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ ہمیں فوج کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں جہاں اور جتنی ضرورت ہے اگر ہم اس پہ بھی پہنچ گئے تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. اب IMF نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہم انٹرم گورنمنٹ سے معاہدہ نہیں کریں گے. مطلب 3 مہینے ٹائم ہے، یا معاہدہ کرنا ہے اس حکومت نے، یا اگر اس حکومت نے معاہدہ نہیں کیا تو 3 مہینے کے اندر اندر میرے خیال میں الیکشنز کرنا امپاسبل ہے اور وہ پھر پاکستان کے لیے
خطرہ بن جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ اس وقت چاہتی ہے کہ موجودہ حکومت یہ زہریلے گونٹ پیے، بجٹ پاس کرائے اور پھر انتخابات کرائے۔ موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ بالکل یہ زہریلا گونٹ بھی پیے، بجٹ بھی پاس کرے، لیکن اپنا میعاد پورا کرے تاکہ پاکستان کے حالات بہتری کی طرف آئے، تاکہ الیکٹورل اصلاحات ہو، تاکہ اور اصلاحات جن کی ضروریات ہے وہ ہو۔ اور میں ایک چیز سمیل کر رہا ہوں، یہ حالات خراب سے خراب ہوتے جائیں گے۔ ہمیں اس وقت تک یہ بات میری یاد رکھیے گا، ہمیں اس وقت تک دیوار سے لگایا جائے گا جب تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہ کرے اور پاکستان اپنے ایٹمی اثاثے ان کے حوالے نہ کرے۔ تو عنقریب یہ یاد رکھیے گا، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں فیصلے کرنے والے کون ہیں۔ جس طرح شہرک کو بھول گئے ہیں، اب کبھی کھڑے ہو کے، کبھی لیٹ کے، کبھی بیٹھ کے، کبھی گانا گا کے کشمیر کو فتح کر رہے ہیں، اس طرح یہ چیز بھی بھول جائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ عنقریب پاکستان تسلیم بھی کرے گا ان کو، اسرائیل کو، اور ایٹمی اثاثے جو ہیں یہ بھی ہاتھ سے جائیں گے۔ اس کے بعد کوئی مالی صورتحال بہتر طرف جائے۔ میں روس کے دورے سے آیا ہوں اور میرے پاس ہیں بہت خبریں ہیں، لیکن انشاءاللہ کل میں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس رکھی ہے، ادھر میں انشاءاللہ اس بارے میں باتیں کروں گا۔ میرے خیال میں یہ سوال تو وفاقی حکومت سے کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے بولا کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے، اتحادی ہے، تو حکومت کا کیا ہے اور کیا نہیں اس میں ہمارا کوئی کام نہیں۔ ہاں روکنا چاہیے، سوال میرے سے پوچھے، روکنا چاہیے۔ ملک میں کسی کو آئین، قانون، دستور ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، روکنا چاہیے، پرامن طریقے سے روکنا چاہیے۔ جیسے ہم گئے ان کی حکومت میں، ہم نے ریلیز کیے، ہم نے جلسہ گاہ کی میں گئے، ادھر ہمیں بالکل کنٹینرز کے بجائے بلاک کر کے ایک جلسہ گاہ الاٹ کیا جاتا تھا اور ادھر ہم جلسہ کرتے تھے۔ اسی طرح ایک راستہ ان کو بھی نکالنا چاہیے۔ ریڈ زون میں اس طرح کے ہنگامے نہیں ہونے چاہیے۔ عوامی نیشنل پارٹی میں سمجھتا ہوں آج بھی عوامی نیشنل پارٹی، پختونخوا اور عوامی نیشنل پارٹی یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ فیضیابیہ ختم ہو جائے تو انشاءاللہ حقیقت سامنے آ جائے گی۔